ناظرین، میرا نام ہے ڈاکٹر حافظ واصف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہونڈا کمپنی نے اپنی گاڑی سٹی کی نئی جنریشن لانچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک لیڈنگ ویب سائٹ پارک ویلز جس کا نام ہے، اس نے یہ اندیا ظاہر کیا ہے کہ ہونڈا سٹی کی 7 جنریشن متعارف کروائی جا رہی ہے، لیکن میرے اپنے سورسز کے مطابق ہونڈا سٹی اپنی 7 جنریشن لانچ نہیں کر رہا ہے۔ ہونڈا سٹی اپنی 6 جنریشن کا فیس لفٹ ماڈل ہے وہ لانچ کر رہا ہے۔ ہونڈا سٹی کی 5th جنریشن جو اس وقت مارکیٹ میں دستیاب ہے وہ 2008 میں پوری دنیا میں متعارف کروائی گئی تھی، لیکن پاکستان میں تقریباً 2009 کے شروع میں یہ متعارف کروائی گئی تھی، اور یہ گاڑی ایک طویل عرصہ 13 سال تک پاکستان میں بکتی رہی۔ اب 2021 کے اندر ہونڈا کمپنی نے اپنی نئی گاڑی متعارف کروانے کا، اس کی نئی جنریشن متعارف کروانے کا اعلان کیا ہے۔ اب اگر ہونڈا کی ویب سائٹ کو وزٹ کیا جائے تو اس میں سٹی کے شروع میں، سٹی کا اگر آپ لوگو پہ کلک کریں تو اس میں ہونڈا سٹی کی ایک فرنٹ گرل کو شو کیا گیا ہے۔ اگر آپ تصاویر کو دیکھیں جو کہ انٹرنیٹ پہ 6 جنریشن اور 7 جنریشن کی موجود ہیں، تو وہ تصاویر 6 جنریشن کے فیس لفٹ ماڈل کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں۔ اس لیے میرا ذاتی ماننا یہی ہے، اور میرے جو اپنے سورسز ہیں ان کے مطابق میرے علم میں یہی ہے کہ ہونڈا سٹی اپنی 6 جنریشن لانچ کر رہی ہے، لیکن ہونڈا کمپنی نے اپنی ویب سائٹ پہ ایسا کچھ مینشن نہیں کیا کہ وہ 6 جنریشن لانچ کر رہی ہے یا ہونڈا سٹی کی 7 جنریشن لانچ کر رہی ہے۔ ایک لیڈنگ کمپنی جس کا نام پارک ویلز ہے، انہوں نے اپنے بلاگ میں مینشن کیا ہے کہ ہونڈا سٹی بالآخر اپنی 7 جنریشن کو پاکستان میں متعارف کروا رہی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ ہونڈا کمپنی کی طرف سے اس طرف کوئی نشاندہی نہیں کی گئی۔ البتہ ہونڈا کمپنی نے اپنی سٹی گاڑی کی پری بکنگز شروع کر دی ہیں۔ اب اگر ہونڈا کمپنی کی آپ ویب سائٹ وزٹ کریں تو اس میں 5 ویریئنٹس آپ کو ملیں گے، 1.2 مینول، 1.2 CVT، 1.5 CVT، اور اسپائر میں پھر مزید 2 ماڈلز ہیں، 1.5 اسپائر مینول اینڈ 1.5 اسپائر CVT انجن۔ تو یہ 5 ویریئنٹس ہونڈا کمپنی ابھی اپنے بائرز کو پریزنٹ کر رہی ہے، اور جو کہ اسٹینڈرڈ ماڈلز ہیں ان کے لیے پری بکنگ 10 لاکھ سے، اور جو اسپائر ماڈلز ہیں ان کی پری بکنگ 12 لاکھ سے ہوگی۔ اور وہ لوگ جو کہ ہونڈا لورز ہیں، خاص طور پہ سٹی گاڑی بہت پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہونڈا کی ویب سائٹ پہ جا کے آن لائن بکنگ کروا سکتے ہیں یا شو روم پہ جا کے اپنی مرضی کا ویریئنٹ پری بک کروا سکتے ہیں۔ ہونڈا کو اس خاص ٹائم کے اوپر اپنی نئی جنریشن متعارف کروانا بہت زیادہ ضروری تھا۔ پہلا یہ کہ ان کی مارکیٹ سیلز دوسری گاڑیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ کم ہو گئی تھی، اور دوسرا ہونڈا سٹی کے مقابلے میں موجود ٹویوٹا کی یارس اور شینگن کی ایلسین میں موجود فیچرز کا زیادہ ہونا ہے۔ ٹویوٹا کی یارس میں وہیکل سٹیبلٹی کنٹرول، 2 ایئر بیگ اور ایئر آئونائزر شامل ہیں، جبکہ شینگن کی ایلسین میں 2 ایئر بیگ، الیکٹرانک سن روف، کروز کنٹرول، ہیٹڈ سائیڈ مررز، لیدر سیٹس، یہ سب چیزیں شامل ہیں، اور اس کی پرائس ہونڈا سٹی کی نسبت پھر بھی کم ہے۔ تو ہونڈا کمپنی کو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اگر وہ کسٹمرز کو اٹریکٹ کرنا چاہتی ہے، اپنی گاڑی کی سیلز کو دوسری گاڑیوں کی نسبت بڑھانا چاہتی ہے، تو اس کو ہونڈا سٹی کی نئی جنریشن کو ایک تو اپ ٹو ڈیٹ بھی رکھنا پڑے گا، اور دوسرا اس کی قیمت کو اس بریکٹ میں رکھنا ہوگا جب یہ دوسری گاڑیوں کے لحاظ سے بہتر ہو۔ تو میں بھی آپ کے ساتھ ویٹ کر رہا ہوں کہ کب ہونڈا کمپنی
اپنی اس سٹی کی نئی جنریشن کا آفیشیل لانچ کرتی ہے اور عوام کو یہ بتاتی ہے کہ آیا ہونڈا سٹی اپنی 6 جنریشن لانچ کر رہی ہے اور اس کا فیس لفٹ ماڈل لانچ کر رہی ہے، یہ ہونڈا سٹی کی 7 جنریشن لانچ کر رہی ہے اور اس کا فیس لفٹ ماڈل لانچ کر رہی ہے یا نہیں۔ ہمارے ہاں تو ہونڈا سٹی کی 6 جنریشن لانچ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن پوری دنیا میں ہونڈا سٹی کی 7 جنریشن کا فیس لفٹ ماڈل بھی اس سال مارچ میں لانچ کر دیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور اپنا خیال رکھیں، اور اگر اچھی لگی ہے تو چینل سبسکرائب کریں۔ Let it bang, bang.